آج کی یہ رات اتنی اہم رات ہے، اتنی فضیلت والی رات ہے، اتنی بابرکت رات ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور رات نہیں ہے۔ حقیقت میں اس سے بہتر کوئی رات نہیں ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، یعنی وہ رات جو قدر والی ہے، منزلت والی ہے، مقام و مرتبے والی رات ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ قدر والی رات ہے کون۔ دیکھیے، ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ سوچتے ہوں گے کہ جو 5 راتیں ہم جاگتے ہیں یہ پوری راتیں قدر والی ہیں۔ نہیں، اس میں سے صرف ایک رات قدر والی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، لیکن ہم سب کو معلوم نہیں ہے کہ وہ رات ہے کون سی۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاق راتوں میں ہم اس رات کو تلاش کریں۔ طاق راتوں مطلب بجوڑ راتوں میں، 1، 3، 5، 7، 9، یعنی اس طریقے سے جو بجوڑ رات ہے ان راتوں میں ہم لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ اسی لیے 5 راتوں کو جاگنے کی فضیلت آئی ہے، کیونکہ ہم سب کو نہیں معلوم ہے کہ وہ قدر والی رات کون ہے۔ اب ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہم کو 5 راتیں جاگنی ہیں، تو اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک سورت نازل فرمائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ قرآن مجید کا نزول وہ کتاب جو ہدایت والی ہے، جو ہم تمام کے لیے کامیابی کا راستہ دکھاتی ہے، وہ قرآن مجید جو سب سے مقدس کتاب ہے، جس کے ایک ایک حرف کو پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس قرآن کو نازل فرمایا جس قرآن کو حفظ کرنے والے بچے کو یا پھر انسان کو میدان محشر میں کہا جائے گا کہ تو قرآن مجید کو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا، جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی، وہاں پر تیرا مقام و مرتبہ ہوگا جنت کے اندر۔ یہ قرآن مجید ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قدر والی رات میں نازل فرمایا ہے، اسی لیے اس رات کی قدر و منزلت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تھا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم تیار ہو کے اس رات میں اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو لگا دیتے تھے، دنیا سے اپنے آپ کو دستبردار کر لیتے تھے۔ دنیا کے معاملات سے، لوگوں سے ملنا جلنا، باتیں کرنا، فضول کی باتیں ہوں، یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے مسجد کے اندر اپنے آپ کو لگا دیتے تھے، اعتکاف بیٹھتے تھے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قدر والی جو رات ہے نا، حقیقت میں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ہم تمام 1000 مہینے ہم عبادت کر لیں، لیکن یہ ایک رات کی عبادت ان تمام 1000 مہینوں کی عبادت پر بھاری پڑ جائے گی۔ حقیقت میں میرے بھائی، میرے نوجوان بھائی، میرے تمام لوگ، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عموماً جو ہمارے سماج میں دیکھا جاتا ہے وہ یہی نا کہ ہم سب موبائل چلاتے چلاتے 12-1 بجا دیتے ہیں رات کو۔ موبائل چلانے میں ہماری پوری رات، ایک دوسرے سے گفتگو کرنے میں پوری رات ختم ہو جاتی ہے، 11-12 بج جاتے ہیں، بس اس کے بعد 2-3 گھنٹہ اور بچتا ہے۔ کاش کہ یہ پوری رات ہم اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تو ہمیں کتنا زیادہ اجر و ثواب مل جاتا۔ میرے بھائی، یہ 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ آتا ہے، اور اس کے بعد یہ آخری جو 10 دن آتے ہیں ان میں سے صرف 5 راتوں کو جاگنا ہے اللہ کے لیے۔ موبائل کو چھوڑ دیجیے اور قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، نفلی نمازیں پڑھیے، رو رو کر اللہ رب العالمین سے اس رات میں دعا کیجیے۔ آپ گھر کے اندر ہیں، آپ کا روم ہے ماشاءاللہ، آپ اکیلے رہتے ہیں روم کے اندر، آپ وہاں پر روئیے اللہ رب العالمین سے، تھوڑا قرآن پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفلی نماز پڑھیے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیجیے، خوب دعا کیجیے، خوب روئیے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے دعا کو قبول کرے گا، رد نہیں کرے گا میرے بھائی۔ اللہ کے فضل سے یہ ہم کو مہینہ ملا ہے اور یہ 5 دن نصیب ہوا ہے، تو اللہ کے واسطے ہم سب کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم راتوں کو جاگیں۔ اور اس معاملے میں بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی ماؤں اور بہنوں سے سبق لینا چاہیے۔ عبادات کے معاملے میں وہ بہت آگے ہوتی ہیں ہم سے۔ ہم جاتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، اس کے بعد ناشتہ پانی میں ہاں کیا بنا، کس کے گھر پہ کیا بنا، مسجد کے اندر کہاں سے کیا بن کے آ رہا ہے، چائے آئے گی کہ نہیں آئے گی، ہم اسی کا انتظار مسجد میں بیٹھ کر کرتے ہیں۔ لیکن ہماری مائیں اور بہنیں اس معاملے میں بہت آگے ہوتی ہیں، قرآن پڑھنے کے معاملے میں، نفلی نمازوں کے پڑھنے کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، تمام معاملوں میں جتنی بھی عبادتیں ہوتی ہیں نا، اللہ کی قسم ہماری مائیں اور بہنیں آگے ہوتی ہیں۔
اللہ کے واسطے ان سے ہم سبق لیں، جائیں گھر پر ان کو بھی سکھائیں، ان کے ساتھ بھی بیٹھیں، اچھی اچھی باتیں ان سے کریں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ باتیں بہت ہو چکی ہیں، زیادہ کہنا مناسب بھی نہیں ہے، بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو 5 راتیں ہم کو نصیب ہوئی ہیں پھر نصیب نہیں ہونے والی ہیں، آئیے ان راتوں کو جاگ کر اللہ رب العالمین سے رو کر ہم اپنی مغفرت کروا لیں، اپنی مغفرت کروا لیں، کیونکہ دوبارہ یہ دن نصیب نہیں ہونے والے میرے بھائی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ کہ یہ جو 5 راتیں تو نے ہم کو نصیب کیا ہے، آنے والی 5 راتوں کو، اے اللہ تو ہمیں تیری عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ ان راتوں میں ہم جو تیری عبادتیں کریں گے اللہ ان عبادتوں کو قبول فرما کر تو ہماری مغفرت کر دینا، آمین۔ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔